معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت محور محبت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہم یہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے پھر ایک مرتبہ ہمیں اور آپ کو صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی۔ چونکہ اس ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں، مغفرتیں اور نجات لیا ہوا ہے، اور ہم اور آپ اگر چاہیں تو یہ ماہ مبارکہ کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مزدہ مغفرت حاصل کر لیں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی حاصل کر لیں۔ اور یہ ماہ مبارک وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کرنے کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے، اور الحمدللہ ہر ایک مسلمان مومن یہ ماہ مبارکہ میں آتے ہی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک خاص تعلق کا اظہار کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ حدیث قدسی میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دیگر نیک اعمال کا جو بدلہ ہے 10 گنا سے 700 گنا تک زائد اسے عطا فرماتا ہے، سوائے روزے کے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، روزہ رکھنے والوں کو اپنی خاص عطا سے نوازتا ہے۔ اور پھر بندہ مومن کے لیے بہت ساری خوشیاں ہوتی ہے، لیکن حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ ایک، روزہ افطار کے وقت اسے جو خوشی حاصل ہوگی یہ بہت ہی عظیم خوشی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی دیدار الہی کے وقت اسے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم اور آپ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ہر ایک نعمت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ تمہاری اور کوئی خواہش ہے؟
کسی اور نعمت کی خواہش ہے؟ تو بندے کہیں گے کہ اے رب ہمیں تو ہر چیز جنت میں یہاں پر مل گئی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے، تو بندہ جب اپنے رب کا دیدار جنت میں کرے گا تو اسے وہ لطف اور وہ خوشی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد وہ جنتی یہ کہے گا کہ اب مجھے کسی اور نعمت کی ضرورت نہیں ہے سوائے دیدار الہی کے۔ تو یہ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص انعامات ہوتے ہیں، لیکن روزہ دار کو نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی تعلیم عطا فرمائی کہ جب تم روزے میں ہو تو گالی گلوچ نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، یہاں تک کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو تم کہہ دو انی صائم کہ میں روزہ دار ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے یہ مبارک تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے، تو یقیناً ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے غنیمت جانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سے راضی کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیں یہ ماہ رمضان صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، کمانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور جس بھی طریقے سے ممکن ہو آپ اطاعت و عبادت میں اپنے وقت کو گزاریں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کاروبار نہ کریں، تجارت نہ کریں، ملازمت نہ کریں، نہیں، بلکہ آپ کاروبار کریے لیکن ساتھ میں روزہ بھی رہیے۔ آپ بزنس اور تجارت کریے، ملازمت کریے، مگر آپ حالت روزہ میں ہرگز جھوٹ مت بولیے، امانت میں خیانت مت کیجیے اور کسی کو دھوکہ مت کیجیے، چونکہ یہ ایسے اعمال ہے، ایسے برے اعمال ہے، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ تو روزے سے پہلے بھی حرام تھے۔ اب جب روزے میں ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں جو چیزیں حلال ہوتی ہیں وہ بھی ممنوع ہو جاتی۔ کھانا پینا ہمارے لیے حلال تھا، لیکن روزے کی وجہ سے حالت روزہ میں کھانا پینا ہمارے لیے منع ہے۔ اب جب یہ چیزیں جو حلال ہیں وہ منع کر دی گئی اور جو پہلے سے حرام تھی، اس سے تو ہمیں حالت روزہ میں اور زیادہ بچنا چاہیے، اور روزہ کسی چیز کا پیغام دیتا ہے۔ آئیے آج کے جمعہ میں ایک اور اہم فرض کی ہم آپ کو تعلیم دیتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک مسلمان پر نماز فرض ہے اور جس طریقے سے روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے زکات یہ بھی ارکان اسلام میں ہے اور یہ بھی مسلمان پر فرض ہے۔ زکات کیا ہے؟ تو زکات کس پر فرض ہے؟ تو آئیے سوال کریں۔ زکات مسلمان عاقل بالغ مالک نصاب پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو۔ مالک نصاب کون ہوتا ہے؟ تو نصاب کے سلسلے میں شریعت مطہرہ نے ہمیں دو نصاب عطا فرمائے، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، یہ نصاب ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ مالک نصاب وہ شخص ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولہ چاندی یا پھر اس کے برابر، ان میں سے کسی ایک نصاب کے برابر اس کے پاس مال تجارت ہے یا پھر اس کے پاس پیسہ روپیہ ہے، تو وہ مالک نصاب ہوگا۔ اب آسان الفاظ میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں نصاب جو دیکھنا ہے چاندی کا دیکھنا ہے، اور چاندی 52 تولہ چاندی اگر جو آتی ہے بازار میں دیکھیں تو 42,000 43,000 میں آ جاتی، زیادہ سے زیادہ۔ تو اب اگر کسی کے پاس مال تجارت جو ہے وہ تقریباً 43,000 روپیے کا ہے، 52 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس پر زکات فرض ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، اور تقریباً اتنے روپیے اس کے پاس ہے جن کے ذریعے سے وہ 52 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اور اس پر سال گزر گیا ہے،
یعنی 43-45 ہزار روپیے اس کے پاس ہے، اس پر سال گزر گیا تو اس پر زکات فرض ہے۔ یہ آسان الفاظ میں ہم نے آپ کو بتایا۔ اب یہ بھی سن لیجیے، چونکہ 7.5 تولے سونا، 52 تولہ چاندی یہ نصاب بتایا ہے۔ اب کسی عورت کے پاس صرف سونا چاندی ذرہ برابر نہیں ہے، یہاں تک کہ حیدرآباد میں جس طریقے سے رواج ہے پہننے کا، سونا تو زیادہ پہنتی ہے عورتیں اور چاندی بہت ہی ہلکی، یعنی پاؤں کی چین ہوتی ہے، انگلیوں میں بچھوے پہنے جاتے تو اس کا وزن زیادہ نہیں ہوگا، کمی ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس یہ چین بھی نہیں ہے چاندی کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو اب اس کے لیے 7.5 تولے سونا تک نصاب کا پہنچنا تب جا کے اس پر زکات فرض ہوگی۔ کسی کے پاس صرف سونا تو 6 تولے 7 تولے بھی ہو جائے تب بھی زکات فرض نہیں ہے، 7.5 تولے سونا ہوا تو اب زکات فرض ہو جائے۔ لیکن یہ بھی سن لے کہ سونے کے ساتھ اگر کسی کے پاس پیسہ روپیہ ہے تب بھی دونوں کو ملا کر دیکھا جائے گا۔ سونے کے ساتھ ذرہ برابر چاندی بھی ہے، پاؤں کی چین ہے، اگرچہ 1000 روپیے یا 2000 روپیے کی ہے، تب بھی ہم دونوں کو ملا کر یہ دیکھا جائے گا کہ کسی ایک نصاب کو یہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے میں سونا 1 تولہ سونا تقریباً 50,000 روپیے میں آتا، تو اب کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور پاؤں کی چین ہے تو اب دونوں کی قیمت جب ہم دیکھتے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کو یہ پہنچ جاتی ہے۔ تو اب کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا اور تھوڑی سی چاندی ہے تو اس کو بھی زکات فرض ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اور بھی اہم مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، آپ اسے جانیں سمجھیں اور صحیح طور پر آپ بھی زکات ادا کریں اور اپنی گھر کی عورتوں کو بھی تعلیم دے کے صحیح طور پر زکات ادا کریں۔ ورنہ اس زمانے سے شہر حیدرآباد میں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ گھر کے بڑے چند گھر میں ساڑیاں دیتے آئے، کپڑے دیتے آئے تو بس وہی چیز کو یہ دیتے رہتے ہیں ہر سال، کاؤنٹ نہیں کرتے کہ کتنا ہمارے پاس مال ہے، اس کی کل کتنی زکات بنتی ہے، کتنی زکات ہم کو نکالنا چاہیے، یہ نہیں کرتے، بلکہ بس یہ کرتے ہاں ہمارے والدین جو ہے 100 ساڑیاں زکات میں دیتے تھے ہم بھی دے دیں، اور 100 ہوتے پیسے میں کسی غریب کو دیتے تھے ہم دے دیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ مالک نصاب ہے کہ نہیں ہے۔ جب آپ نے دیکھ لیا تو آپ کے پاس مال تجارت ہے، پورا مال تجارت کاؤنٹ کریں، آپ حساب کریں، آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، اگر بینک میں رکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ حساب کریں، ساتھ میں اگر آپ کے پاس روپیہ اپنے گھر پر رکھا ہوا ہے اسے بھی جو ہے آپ ٹوٹل کریں، کرنے کے بعد مکمل کتنا آپ کے پاس ہے اس کا 40واں حصہ 2.5% جو بچتا ہے وہ آپ کو زکات میں نکالنا ہے۔ زکات کس پر فرض ہے؟ مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت مالک نصاب پر فرض ہے۔ اور زکات کہتے کسے ہیں؟ تو شریعت مطہرہ نے جو ایک خاص حصہ مال میں مقرر کیا ہے اسی مال کو راہ خدا میں نکال کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکال کر ایک فقیر کو اس مال کا مالک بنا دینا، یہ زکات ہے۔ زکات آپ کو نکالنا ہے، خاص حصہ کیا ہے یہ جو مقرر کیا شریعت نے؟ تو یہ 2.5% ہے، 40واں حصہ ہوگا، یعنی 1 لاکھ روپیے میں 2500 روپیے، یہ 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے۔ تو آپ کو اپنے سارے مال کا اسی طریقے سے حساب کرنا ہے۔ مرد ہے تو آپ اپنے تجارت کے معاملات کو دیکھیں، آپ کے روپیے کو دیکھیں، بینک میں جو رکھا ہوا ہے اس کو دیکھیں، اس کے بعد ٹوٹل کرنے کے بعد 2.5 جو رکھتا ہے وہ سارا کا سارا مال راہ خدا میں آپ دیں اور کسی غریب کو مالک بنائیں اس مال کا، تب جا کے آپ کی زکات ادا ہوگی۔ اور اگر عورت ہے تو اس کی بھی ذمہ داری
یا کچھ اور مال بھی رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے تمام پر سونے چاندی پر مال پر زکات فرض ہے، اس کے لیے نکالنا ضروری ہے۔ ہاں اگر لڑکی ہے واحد اگر لڑکی کے سونے کی زکات ادا کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ شوہر اپنے بیوی کے سونے کی زکات نکال دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، ادا ہو جائے گی۔ لیکن شوہر یا والد زکات ادا نہ کریں تو جس عورت کا وہ سونا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے سونے کی وہ زکات ادا کرے۔ پیسہ نہیں ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنا سونا کچھ بیچے یا سونے ہی کو زکات کے طور پر حساب کرے، کر کے جو ہے اس سونے کو کسی غریب فقیر کو مالک بنا دے، زکات دے دے۔ اس طریقے سے زکات ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی سن لیجیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے زکات یہ خاص نظام ہے، اور ایسا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال عطا فرمایا اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا نہیں کیا تو وہ وقت اسے دے دے، تو یہ بھی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ مال دے کر آزماتا ہے اور کسی کو غریبی فقیری دے کر آزماتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے اسے چاہیے کہ یہ مال میرا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا تو میرے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر یہ بیان کیا مال کی نسبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جانب فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو روزی انہیں دی ہے وہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو مال آپ کے پاس ہے یہ آپ کا اپنا نہیں ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو عطا فرمایا۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مال میں جن کا حق بنتا ہے ان تک اس مال کو پہنچائیں، تب جا کے آپ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال کا حق ادا کرنے والے شمار کیے جائیں، ورنہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں شمار کیے جائیں۔ اور پھر یہ بھی سن لے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والوں میں بنایا ہے۔ رب تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی مانگنے والوں میں بنا دیتا، رب تعالیٰ چاہتا تو آپ بھی زکات اور صدقات و فطرے وغیرہ کے مستحق بنتے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا تو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں کنجوسی نہ کرے، بخالت نہ کرے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عطا کر دے، نکال دیں، تب آپ سچے مومن اور مسلمان کہلائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں جو آیت کریمہ بیان فرمائی اسے آپ سماعت کریں، اور یقیناً جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے اور اپنے مال کو دنیا میں جمع کرتے رہتے ہیں اس کا عذاب کیا ہوگا قیامت کے دن اسے بیان کیا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کا مژدہ خوشخبری سنا دو۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ انہیں خوشخبری سنا دو۔ کس بات کی خوشخبری؟ دردناک عذاب کی خوشخبری۔ اور وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ تو آگے رب تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم یحمى علیہا، کہ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس دن جہنم کی آگ میں یہ سونا چاندی تپائے جائیں گے۔ آگ میں تپانا جیسے کہ آگ میں لوہے کو گرم کیا جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جہنم کی آگ میں یہ سونا چاندی تپائے جائیں گے، خوب گرمائے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ سفید ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کے بعد اسی تپے ہوئے سونے چاندی کے ذریعے سے جس کا یہ سونا چاندی ہے جو دنیا میں جمع کرتے تھے ان
پہلوؤں پر، ان کی پیٹھوں پر اور ان کی کروٹوں پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ فذوقوا ھذا ما کنزتم لانفسکم، تو تم اس کا مزہ چکھو جو تم دنیا میں اپنے لیے جمع کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وعید ہے، کس کے لیے؟ ان کے لیے جو زکات ادا نہیں کرتے۔ اور حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ آیا ہے کہ دنیا میں جو زکات ادا نہیں کرتا ہے، ایک ایک پیسہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، تپایا جائے گا، اور جتنا بھی دنیا میں جمع کیا ہوا مال ہے اس کے جسم پر داغا جائے گا اس کے ذریعے سے، اور یہ قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا۔ اور قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ تو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کتنے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طور پر دیانتداری کے ساتھ حساب کریں، اور حساب کر کے جو بنتا ہے راہ خدا میں اسے خرچ کریں، اور جو اس کے مستحق ہیں ان تک مال زکوٰۃ کو پہنچائیں۔ اور ضروری ہے یہ زکوٰۃ کا نکالنا۔ اور آج بہت سارے مسلمان طرح طرح کے شکوے اور شکایت کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ محتاجی آ گئی، کبھی قحط سالی کی شکایت کرتے ہیں۔ تو حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ آیا ہے کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی وہ قوم قحط سالی میں، محتاجی میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ اور ساتھ میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مال زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کریں اور صحیح حساب کر کے ادا کریں، اور کبھی بھی دل میں یہ بات نہ لائیں کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہمارے مال میں کمی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے وہ گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور صرف اضافہ نہیں ہوتا بلکہ وہ مال چوری سے، ڈکیتی سے اور ہر ایک نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مسلمان کا مال کہیں پر کبھی برباد ہو جاتا، کہیں پر جو ہے لاس ہو جاتا، کہیں خسارے کا شکار ہو جاتا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مال کی صحیح طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اگر وہ زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرے گا تو اس کا مال ہر ایک نقصان اور خسارے سے محفوظ رہے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔ اور یہ بھی سن لیجیے، شیطان وہ بدبخت ہے جو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وسوسے بہکاوے کا کوئی موقع شیطان نہیں چھوڑتا۔ تو قرآن عظیم میں یہ فرمایا گیا سورہ بقرہ میں کہ شیطان تمہیں جب صدقات ادا کرتے ہو تو تمہارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم محتاجی کے شکار ہو جاؤ، اور ساتھ میں تمہیں بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن یہیں پر رب تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہیں بخشش بھی حاصل ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں عطا کیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کریں، اور کسی بھی طریقے سے کوئی کمی نہ کریں، پورا حساب کریں آپ۔ اور یہ سچی بات ہے، اگر آپ کسی سال 2,500 روپے زکوٰۃ نکالے تو آئندہ سال 5,000 روپے آپ زکوٰۃ نکالیں گے آپ، اور پھر دیانتداری سے اگر آپ نکالتے رہے تو زکوٰۃ کی رقم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ اضافہ کیسے ہو رہا ہے؟ چونکہ آپ کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ مال زکوٰۃ صحیح طور پر راہ خدا میں خرچ کریں۔ زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر، انکار کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے نماز کی فرضیت کا منکر کافر ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر بھی کافر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ کوئی ادا نہ کرے، ادائیگی میں دیر کرتا رہے تو وہ گنہگار ہوگا، مردود الشہادہ ہوگا، ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے۔ تو ہر ایک مسلمان کو چاہیے
کہ زکوٰۃ کا خاص خیال کرے اور راہ خدا میں زکوٰۃ نکالے، اور زکوٰۃ کس کو دینا ہے اور زکوٰۃ کس کو نہیں دینا ہے۔ تو آپ یہ بھی سن لیجئے کہ زکوٰۃ جو دینا ہے ایسے کو دینا ہے جو مالک نصاب نہ ہو، ایسے کو دینا ہے جو سید نہ ہو، جو ہاشمی نہ ہو، بنو ہاشم میں سے نہ ہو۔ مطلب کیا ہے؟ ایک تو جو سید زادے ہیں اہل بیت سے ہیں ان کو بھی نہیں دینا، ساتھ میں جو حضرت علی، حضرت عقیل اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو اولاد میں سے آتے ہیں یہ اولاد بنی ہاشم کہلاتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ سید زادے جو ہو رہے ہیں یہ زکوٰۃ کا مال نہیں لیتے، ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دینا ہے، بلکہ اگر آپ ان کے ساتھ مہربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ذاتی مال جو آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، جو صاف ستھرا مال ہوتا ہے، اس مال میں سے اہل بیت کے جو لوگ ہوتے ہیں، سید زادے ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بطور نذرانہ پیش کریں۔ آپ اس میں سید زادے کا احترام بھی ہے اور نسبت مصطفیٰ کا جو معاملہ ہے اس کی بھی ہم مکمل طور پر احترام کرنے والے شمار کیے جائیں، چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ صدقہ یہ ہم پر حرام ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ ایسے کو دے جو مالک نصاب نہ ہو اور سید زادہ بھی نہ ہو، اولاد بنی ہاشم سے بھی نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو رشتہ دار ہوتے ہیں قریبی ان کو زکوٰۃ دینا بہت اچھی بات ہے، جائز ہے، لیکن کس کو دے سکتے؟ بھائی بہن کو دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے پھوپھو کو دے سکتے ہیں، اور خالہ کو دے سکتے ہیں، مامی کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، تو یہ قریبی رشتہ دار میں ہوتے ہیں اور ان کی جو اولاد ہوتی ہے ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، اور یہاں پر دینا بھی چاہیے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اور یہاں پر جب آپ رشتہ دار کو زکوٰۃ دیں گے تو یہاں پر آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا کہ آپ رشتہ داری جو نبھا رہے ہیں اس کا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ ہاں زکوٰۃ جو خاندان کے خاص لوگ ہوتے ہیں کس کو نہیں دینا چاہیے؟ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پردادا پردادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پر نانا پر نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اصول میں اوپر جو ہے اس طریقے سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے اولاد کو، بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پوتا پوتی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، نواسا نواسی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ یہ چند ایک اہم معاملات ہیں جس کو ہم نے بیان کیا۔ اب عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھیک مانگنے والے جو ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ کا مال دے دیتے، صدقہ فطر دے دیتے، بلکہ اپنا کوئی مال حلال مال بھی دے دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ فقیر ہے، مانگنے والے ہیں۔ تو سن لیجیے، اگر وہ پیشہ ور فقیر ہے اور وہ مالک نصاب ہے، چونکہ سننے میں یہ آتا ہے یہ سڑکوں پر، مسجدوں کے پاس، عیدگاہوں کے پاس مانگتے تو ہیں لیکن ان کی اپنی پراپرٹی بھی ہوتی ہے، ان کا اپنا بینک بیلنس بھی ہوتا ہے، اگر ایسوں کو آپ دیں گے تو آپ نے ناجائز و حرام کام کیا ہے، زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہو، ساتھ میں آپ نے گناہ میں ساتھ بھی دیا ہے۔ اور دوسرا معاملہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا ہے جو صحت مند ہے، تندرست ہے اور حلال کمانے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود مانگنا اپنا پیشہ بنا لیتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیں گے اور بھیک دیں گے تب بھی آپ گناہگار ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ آپ نے مانگنا جو اس کے لیے جائز نہیں تھا اس میں ساتھ دیا ہے آپ نے۔ اب رہا تیسرا معاملہ، واقعی کوئی مالک نصاب نہیں ہے اور کما کر کھانے پر قادر بھی نہیں ہے، ایسے کو اگر آپ مال زکوٰۃ دیتے ہیں، بھیک دیتے ہیں تو یہ جائز ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھیں جو مالک نصاب ہے اور وہ مانگتا ہے تو ان کے بارے میں یہ آیا ہے حدیث شریف میں کہ یہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہی رہیں گے،
مانگنا جو اپنا پیشہ بنا لیتے. تو ان تمام باتوں کا آپ کو خیال کرنا ہے. ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال یقیناً ان کو بھی آپ دے سکتے جن کے بارے میں ہم نے بتایا. ساتھ میں جو اہل سنت و جماعت کے مدارس ہیں، مدرسے ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. اور یہ اس لیے کہ چونکہ آج دین کی بقا کا بہترین ذریعہ، دین جو آج باقی ہے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہو یا ملک ہندوستان میں دشمنان اسلام پر، اسلام کی تعلیمات پر حملے کرتے ہیں. اور اس کا جواب دینے والے کون ہوتے؟ تو یقیناً علماء ہوتے ہیں، ائمہ ہوتے ہیں. اور آپ کا دین جس سے باقی ہے، یہ سب کے سب مدارس سے بن کر آتے ہیں. اور مدارس کی جو بقا ہے یہ پیسوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور مدرسے جو چلتے ہیں یہ پیسوں کے ذریعے سے چلتے ہیں. اور آج اصحاب ثروت جو مال والے ہیں اپنا اچھا مال مدرسوں میں نہیں دیتے، بڑی مشکل کے ساتھ زکوٰۃ یا صدقہ فطر ہی دیتے ہیں. تو اسی لیے یہ کہا گیا کہ ہاں مدرسوں میں زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ جس مدرسے کو زکوٰۃ کا پیسہ دیں وہ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. دیوبندی، وہابی، تبلیغی، مودودی، چکرالوی، جتنے بھی باطل فرقے ہیں، ان کے مدرسوں کو اگر آپ زکوٰۃ کا مال دیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور ساتھ میں آپ گناہگار بھی ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو آپ نے زکوٰۃ ادا نہ کی، دوسرا ان کے باطل بدعتی مذہب اور فرقے کو پھیلانے میں آپ نے پیسہ لگا کر تعاون کر دیا، جو بہت بڑا جرم ہوگا. تو آپ کو چاہیے آپ اچھی طریقے سے معلوم کر لیں کہ یہ صحیح مدرسہ ہے کہ نہیں ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں ہے. اور کہنے کو تو آج کل بہت سارے مدرسے والے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یہاں تک کہ الفاتحہ بھی بول دیتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ پکے دیوبندی، ندوی وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے اپنی زکوٰۃ کے مال کو بچائیں. سنی صحیح العقیدہ مدارسی میں آپ زکوٰۃ کا مال دیں، یہ آپ کی اپنی اولین ذمہ داری ہوتی ہے. اور ساتھ میں ہم آخر میں یہ بھی گزارش کریں گے کہ ہمارا اپنا ادارہ بھی ٹولی چوکی میں چل رہا ہے. الحمدللہ وہاں پر دینی تعلیم جاری و ساری ہے، بغیر فیس کے تعلیم دی جاتی ہے. تو آپ ہمارے ادارے کو بھی آپ زکوٰۃ، صدقات اور فطرہ وغیرہ دے سکتے ہیں. اور نماز جمعہ کے بعد آپ آج کے جمعہ کے بعد یا آنے والے جمعہ میں ملاقات کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ اپنی رقم جمع کر سکتے ہیں اور آپ کو رسید دی جائے گی. اور ایک اہم پیغام آپ کو ہم یہ بھی دیتے چلیں کہ یہ ماہ رمضان مبارک ہے، اور اس ماہ رمضان میں ہماری بہت ساری نسبتیں ہیں. ان نسبتوں کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے. جیسے کہ آج 6 رمضان المبارک ہے، 3 رمضان المبارک جو تاریخ گزری یہ خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال تھا. اور جنہوں نے ان کی بارگاہ میں نیاز فاتحہ کا اہتمام کیا ہے، پیش کیا ہے، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہے. اور 10 رمضان المبارک منگل کے دن آنے والی ہے، یہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. اس میں بھی آپ کو خصوصی طور پر نظر و نیاز کا اہتمام کرنا ہے اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنا ہے. یقیناً ان کا احسان ساری امت محمدیہ پر ہے. انہوں نے اپنے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس محبت کا، جس اخلاص کا اظہار فرمایا ہے، یقیناً ایسی خاتون کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی ہے. آپ ام المؤمنین ہیں، یقیناً ان کا احسان ساری امت پر ہے. تو ہمیں چاہیے 10 رمضان المبارک کو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کریں. 17 رمضان المبارک کو سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ غزوہ بدر بھی واقع ہوا ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یوم وصال ہے. تو ان سب کی بارگاہ میں بھی آپ کو 17 رمضان کو اپنا خراج عقیدت پیش کرنا ہے. 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو اصحاب فتح مکہ کو یاد کرنا ہے. 21 رمضان المبارک کو چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے.
تو 21 رمضان المبارک جو پہلی طاق رات ہوتی ہے تو اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی سنت ادا کر لیں اور صفحے بھی درست کر لیں۔